الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق اللہ العظیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یحل لکم لا یحل حلال نہیں لکم تمہارے لیے ان ترثوا کہ تم وارث بن جاؤ النساء عورتوں کے کرہن زبردستی یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا اے ایمان والو یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو ولا تعضلوہن اور تم ان کو بند نہ کرو لتذہبوا تاکہ تم لے سکو یا لے لو ببعض کچھ ما آتیتموہن اس میں سے جو تم نے ان کو دیا ہے ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن اور ان کو اس غرض سے مقید مت کرو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے اڑو الا ان یأتین مگر یہ کہ وہ ارتکاب کریں بفاحشۃ مبینہ کھلی بے حیائی کا الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ اللہ یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ اور ان کو اس غرض سے مقید مت کرو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے اڑو الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے وعاشروہن اور زندگی بسر کرو ان کے ساتھ بالمعروف اچھے انداز سے وعاشروہن بالمعروف اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو فإن کرہتموہن پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو فعسى تو ہو سکتا ہے ان تکرہو کہ تم ناپسند کرو شیئن ایک چیز کو ویجعل اللہ اور کر دے اللہ فیہ اس میں خیرن کثیرا بہت زیادہ بھلائی ان کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرن کثیرا اور اگر تم انہیں پسند نہ کرتے ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو گزشتہ جو سبق ہم نے پڑھا اس میں حق تعالی شانہ نے بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے
مرد و خواتین کی سزا کا ذکر کیا تھا، یہ جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات میں حق تعالی شانہ نے خواتین کے ایسے حقوق جو زمانہ قبل از اسلام، زمانہ جاہلیت میں خواتین کے جو حقوق غصب کیے جاتے تھے، ان آیات میں اللہ تعالی نے اہل اسلام کو ان حقوق سے متعلق رہنمائی فراہم کی ہے کہ اہل اسلام خواتین کے حقوق کو مکمل ذمہ داری سے ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ ان آیات کے نزول کا پس منظر یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تھا تو وہ لوگ اس شخص کی بیوی کو میت کے مال کی طرح اپنی میراث سمجھتے تھے۔ عورت کو اپنا نکاح کرنے کا اختیار نہیں ہوتا تھا، بلکہ مرحوم کے جو ورثاء ہوتے وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہتے اس عورت کا نکاح کرتے، اور ان کا ایسی عورت کا کہیں نکاح کرنا ایک طرح سے اس عورت کو بیچنا ہوتا تھا، اور اگر وہ چاہتے تو اس عورت کو نکاح ہی نہ کرنے دیتے۔ اس عورت کے بہن بھائیوں، والدین، رشتہ داروں کے مقابلے میں اس کے سسرال کے لوگ اس کے زیادہ حقدار سمجھے جاتے تھے، اور بعض اوقات باقاعدہ باندی بنا کر فروخت کر دیتے تھے، اور اس عورت کی جو قیمت انہیں ملتی تھی اس پر قبضہ بھی جما لیتے تھے، اور پھر اس عورت کو اپنے شوہر سے جو مال جائیداد بطور وراثت کے ملا ہوتا یا شوہر نے بطور ہدیہ کے اپنے بیوی کو دیا ہوتا، اس سب پر قبضہ کر لیتے، زبردستی اس کے مالک بن جاتے۔ اور بعض روایات میں یوں بھی آیا ہے کہ اس عورت کے مہر کے طور پر ان کے والد نے جو مال اسے دینا ہوتا تھا اس مال سے اسے زبردستی دست بردار کر لیا کرتے، اسے معاف کروا لیتے۔ اگر وہ معاف نہ کرتی تو نکاح کے بغیر بیٹھی رہتی، اور کبھی یہ بھی ہوتا کہ خاوند کے فوت ہوتے ہی ان لوگوں میں سے کوئی آ کر اس پر اپنا کپڑا ڈال دیتا، اور وہی اس کا مختار سمجھا جاتا کہ اب یہ شخص جو چاہے گا عورت اس کی پابند ہوگی۔ اگر وہ عورت خوبصورت ہوتی تو کپڑا ڈالنے والا خود اس سے نکاح کر لیتا، اور اگر بدصورت ہوتی تو اسے یوں ہی روک کے رکھتا کہ وہ مر جائے، اور پھر وہی اس کے مال کا وارث بن جاتا۔ ایسے ہی زمانہ جاہلیت میں یہ بات بھی عام تھی کہ اگر کسی شخص نے کسی شریف عورت سے نکاح کر لیا تو موافقت نہ ہونے کی صورت میں وہ اسے طلاق دے دیتا تھا، لیکن ساتھ یہ شرط بھی رکھ لیتا کہ میری اجازت کے بغیر یہ عورت دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اس بات پر گواہ بھی مقرر ہو جاتے اور اقرار نامے بھی لکھ لیے جاتے، اور اگر کہیں سے اس عورت کے لیے نکاح کا پیغام آتا اور وہ عورت اس نکاح پر راضی ہوتی
تو یہ پہلا شوہر کہتا مجھے اتنے پیسے دو تو میں نکاح کی اجازت دوں گا۔ یوں زمانہ جاہلیت میں آزاد عورت وہ بھی باندی کی طرح وہ لوگ رکھتے تھے۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالی نے ایسی تمام ناپسندیدہ حرکتوں سے منع کر دیا اور عورتوں پر ظلم کرنے کو حرام قرار دے دیا۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے جو پابندیاں لگائی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی مرد نے کسی بالغ عورت سے اس عورت کی اجازت اور مرضی کے بغیر نکاح کر لیا تو شرعاً وہ نکاح نہیں ہوتا، وہ عورت اس شخص کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ عورت اس نکاح پر راضی نہ ہو جائے۔ ایسے نکاح سے ان کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ قائم نہیں ہوتا، ایسے نکاح سے ان کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ اور جب نکاح نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے میاں بیوی نہیں ہے، تو پھر وراثت یا نسب کے احکام بھی جاری نہیں ہوں گے۔ اسی طرح نکاح سے ہی متعلقہ ایک اور مسئلہ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زبردستی اپنا مہر واپس لے لے یا اپنا مہر معاف کروا لے تو شرعاً زبردستی اور جبری طور پر مہر واپس کروانے سے یا مہر معاف کروانے سے مہر معاف نہیں ہوتا، اور اس طرح کا لیا ہوا مال شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتا، بلکہ عورت بدستور اس کی مالک رہتی ہے۔ یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالی نے کسی کا مال اس کی مرضی کے بغیر، دلی مرضی کے بغیر اللہ تعالی نے کسی کا مال اس کی دلی مرضی کے بغیر استعمال کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے یہاں پر ایک اور بھی حکم دیا کہ مطلقہ یا بیوہ عورتوں کو اس خیال سے نکاح سے روکنا کہ جب یہ کہیں اور نکاح کرنا چاہے گی تو ہم ان سے کہیں گے کہ ہمارے فوت شدہ شخص نے تمہیں جو مال دیا تھا یا جو ہدیہ دیا تھا وہ ہمیں واپس کر دو، تو یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ جب ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا یا اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تو اب اس کا رشتہ شوہر سے ختم ہو گیا، شوہر کے خاندان کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا، وہ آزاد ہے اپنے والدین کی مرضی، اپنے سرپرست کی مرضی سے جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی۔ اسی طرح اللہ تعالی نے یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی بیان کیا کہ اگر کسی عورت سے کسی کھلی ہوئی ناشائستہ حرکت کا ارتکاب ہو جائے
جس کی وجہ سے اس کا شوہر اسے طلاق دینے پر مجبور ہو جائے، تو ایسی صورت میں شرعاً شوہر اگر طلاق دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور چونکہ اب غلطی عورت کی ہے تو اس وجہ سے شوہر اس سے اپنا مہر بھی بطور بدلے خلا کے واپس لے سکتا ہے، ورنہ عام حالات میں شریعت طلاق دینے پر یا شوہر کے سے علیحدگی پر شوہر کے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ شوہر نے جو مال بطور مہر کے یا بطور گفٹ اور تحفہ کے بیوی کو دیا ہو اسے واپس دے۔ صرف یہ ایک صورت ہے کہ بیوی کسی بہت ہی نازیبا حرکت کا ارتکاب کرے اور اس کی وجہ سے شوہر اسے طلاق دینے پر مجبور ہو جائے، تو ایسی صورت میں پھر شریعت کہتی ہے کہ عورت خلا لے لے اپنے شوہر سے، اور خلا کے بدلے میں جو شوہر کی طرف سے اسے مہر ملا تھا اسے واپس کر۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے جو حکم دیا الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے، تو یہاں پہ فاحشۃ مبینہ یا کھلی بے حیائی سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے عورت کی زبان درازی اور بدخلقی اور نافرمانی مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر عورت ایسی حرکتیں کرے تو شوہر اپنا مال جو اس نے اس سے مہر کی صورت میں دیا تھا وہ بطور خلا کے اپنی بیوی سے لے سکتا ہے، بطور بدلے خلا کے اس سے لے سکتا ہے، اور ایسی صورت میں یہ مال لینا اس کے لیے جائز ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اور تم عورتوں کے ساتھ اچھے طریقہ پر زندگی گزارو، یعنی ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ، نان و نفقہ، خوراک و پوشاک، لباس کی خیر خبر رکھو، اور اگر تمہیں ان کی کوئی ادا طبعی طور پر ناپسند ہو تو اس کو برداشت کر لو، اور یہ سمجھ لو کہ ممکن ہے اللہ تعالی نے تمہارے لیے کسی ایسی چیز میں کوئی بڑی منفعت رکھ دی ہو جو چیز تمہیں ناپسند ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رنگ و روپ اور شکل و صورت کے لحاظ سے عورت دل کو نہیں بھاتی، لیکن وہ خدمت گزار ہوتی ہے، مال کی حفاظت کرتی ہے، گھر بار کو سنبھال کر رکھتی ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے، ان کو تقوی اور اعمال صالحہ پر ڈالتی ہے، تو یہ ساری خیر کی صورتیں ہیں۔ تھوڑی سی طبعی ناگواری اس طرح کے منافع کے لیے برداشت کی جا سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مومن مرد کسی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک خصلت ناپسند ہوگی تو اسے اس کی دوسری خصلت پسند آ جائے گی، یعنی دشمنی یا کینہ رکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ عورت میں دیکھے ایک بات اس کی ناپسند ہے تو اس کی کوئی اور بات ایسی بھی ہوگی جو اس کو پسند ہوگی تو اس کی قدر کرے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل ایمان والوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق والے اور سب سے زیادہ مہربان ہیں۔ جس کا اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، جو اپنی بیوی پر مہربان ہے، تو وہ کامل ایمان والا ہے۔
یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنے اہل کے لیے سب سے بہتر ہیں، اور پھر فرمایا میں تم میں اپنے اہل کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ اس لیے یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ خواتین بھی ہماری طرح ہیں، جیسے ہم مردوں سے بہت مواقع پر غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اسی طرح ان خواتین سے بھی ہو سکتی ہیں، تو اس پر بلا وجہ جز بز ہونے اور ناراض ہونے اور بگڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ انسان اپنے جذبات پر کنٹرول رکھے اور ایک حد سے زیادہ اپنا غصہ نہ بڑھنے دے، بلکہ وہ جو خدمت کر رہی ہے، گھر کے کام کاج کو، گھر کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے، اس کی قدر کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم چاہو، استبدال زوجین، تبدیل کرنا ایک بیوی کو، مکان زوجین، دوسری بیوی کی جگہ، وآتیتم، اور تم نے دیا ہو، احداہن، ان میں سے ایک کو، قنطارن، مال کا ڈھیر، فلا تأخذوا، تو نہ لو، منہ، اس میں سے، شیئن، کچھ بھی، اتأخذونہ، کیا تم لوگے اسے، بہتانن، الزام لگا کر، وَإِثْمًا مُّبِينًا، اور کھلے گناہ کے ساتھ۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اور ان میں سے ایک کو ڈھیر سارا مہر دے چکے ہو، فلا تأخذوا منہ شیئا، تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، اتأخذونہ بہتانا، کیا تم بہتان لگا کر، وإثما مبینا، اور کھلا گناہ کر کے مہر واپس لوگے، وکیف، اور تم کیسے، تأخذونہ، اسے لوگے، وقد افضى، حالانکہ تم مل چکے ہو، بعضکم الی بعض، ایک دوسرے سے، واخذنا، اور وہ لے چکی ہیں، منکم، تم سے، میثاقا، عہد، غلیظا، پکا، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور آخر تم کیسے وہ مہر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے اور انہوں نے تم سے بڑا بھاری عہد لیا تھا۔ میاں بیوی کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں ظاہر ہے بہت سے نشیب و فراز آتے ہیں، اونچ نیچ آتی ہے، تو بعض اوقات حالات اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے۔ تو جب شوہر بیوی کو طلاق دے
تو اس وقت کے بارے میں اللہ تعالی ہدایت دے رہے ہیں کہ شوہر کو بیوی کو طلاق دینے کے بعد اس سے اس کا مہر یا جو اس کو گفٹ اور تحفے وغیرہ دے چکا ہے وہ واپس نہیں لینا چاہیے، بلکہ جو دے دیا وہ اسی کے پاس رہنے دینا چاہیے۔ اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں طلاق دینا ہی ناپسندیدہ چیز ہے۔ پھر آپ نے ایک عورت کے ساتھ ایک وقت گزار دیا، 1 مہینہ گزارا، 2 مہینے گزارے، سال گزارا، 2 سال گزارے، 3 سال، 10 سال، 20 سال گزارے، تو اب اس کو طلاق دینا اللہ کی نظر میں انتہائی زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے ہاں حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ پھر طلاق بھی دے اور اس عورت کو جو مال بطور مہر کے دیا تھا یا جو مال بطور ہدیہ اور گفٹ کے دیا تھا اس مال کو اس سے واپس لینا، یہ اسلامی اخلاق کے خلاف ہے۔ ظاہر ہے خواتین نے قربانی دی، اپنے گھر بار کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، اب وہ شوہر کے پاس آ گئی۔ اب جب شوہر کے پاس سے وہ واپس جا رہی ہے تو اس کے پاس کیا ہے؟ تو ایسے موقع پر مال واپس کرنا جو بطور مہر کے ملا ہو وہ آسان نہیں ہے اسے واپس کرنا۔ تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ مال جو مہر کا ہے یا بیوی کو گفٹ دیا جا چکا ہے اسے واپس لینے کے لیے طرح طرح سے طریقوں سے انہیں تنگ کیا جاتا ہے، زبردستی رکھ لیتے ہیں لوگ یا طرح طرح کی تہمتیں لگائی جاتی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں سراپا ظلم، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس سے منع فرمایا، اس کو حرام قرار دیا اور فرمایا اتأخذونہ بہتانا واثما مبینا، کیا تم یہ مال واپس لوگے عورت پر بہتان لگا کر اور صریح گناہ کا ارتکاب کر کے؟ سیدھی سی بات ہے، جب عورت کا مہر مقرر ہو چکا تو اب اس کا ادا کرنا واجب ہو گیا، اور جب شوہر نے بیوی سے خلوت بھی کر دی تو اب شوہر کے لیے کسی طرح بھی جائز نہیں کہ اس نے جو بیوی کو بطور مہر کے مال دیا تھا اسے واپس لے، یہ جائز نہیں۔ اسی طرح شوہر نے جو تحفے بیوی کو دیے ہوں ان کا بھی بیوی سے واپس لینا جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہو گیا کہ جیسی طلاق ہوتی ہے کہتے ہیں جو ہم نے تمہیں دیا وہ واپس کر دو، اور جو ہم نے تمہیں دیا جو تم نے ہمیں دیا وہ بھی واپس لے دو۔ تو یہ جائز نہیں۔ جب آپ شادی کر رہے ہیں تو اس وقت تو آپ منہ زور گھوڑے کی طرح خرچے پہ خرچہ کیے جاتے ہیں، سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہم جو یہ معاملہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے معاشرے پر کیا اثر ہوگا، ہمارے پڑوسیوں پر کیا اثر ہوگا۔ اور جب 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا تو پھر میاں بیوی میں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میاں بیوی میں تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، ان کے خاندانوں میں ناچاکیاں شروع ہوگی اور ان کی وجہ سے میاں بیوی کو الگ ہونا پڑتا ہے۔ پھر میاں بیوی کو اب الگ ہونا پڑ گیا، طلاق ہو گئی، تو پھر ہم اخلاق کی ساری حدود کراس کر جاتے ہیں، اخلاق کو ہم بھول جاتے ہیں، اور پھر 1 روپے کا ہم حساب کرنے لگتے ہیں۔ 1 روپے کا کیا حساب کرنا، بلکہ بعض لوگ تو ڈبل ان سے وصول کرتے ہیں۔ بھئی ان لوگوں نے آپ سے کہا تھا اتنا بڑا ولیمہ کرو، ان لوگوں نے آپ سے کہا تھا اتنی بڑی بارات لے کر جاؤ، ان لوگوں نے آپ سے مطالبہ کیا اتنے وہ بیگ بھر کر دو تحفوں کے، تو کسی نے آپ سے مطالبہ نہیں کیا۔ اس لیے شریعت کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں پر پیسہ ضائع نہ کیا جائے، پیسہ آپ اس کی حفاظت کریں، اور آپ جو میاں بیوی ہیں ان کو پیسہ دیں جو آپ نے لگانا ہے،
وہ اس سے کوئی کاروبار کر لے، روزگار کا سلسلہ اچھا ہو جائے، کوئی ان کو پلاٹ لے کر دے دے تاکہ وہ اپنا وہاں پہ گھر بنا سکیں، کوئی ایسا کام کر سکے۔ لیکن یہ جو ہم ضائع کرتے ہیں مال، یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور آخر تم کیسے وہ مہر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے اور انہوں نے تم سے بڑا بھاری عہد لیا تھا۔ ظاہر ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے سے بے حجاب ہو کر مل چکے اور عورت اپنی ذات شوہر کے حوالے کر چکی تو جو مہر شوہر نے دیا تھا وہ اسی کا تو عوض تھا، تو اب جب اس عوض کو تم اسے دے چکے ہو تو وہ کس طرح واپس ہو؟ یہ تو عقلاً بھی ناپسندیدہ ہے، اور مزید یہ کہ وہ عورتیں تم سے مضبوط اقرار لے چکی ہیں کہ تم نے جو مہر مقرر کی ہے وہ مہر ادا کرو، لہذا اس عہد کی خلاف ورزی کرنا عقلاً و شرعاً مذموم ہے۔ اب ان کو مجبور کرنا کہ مال واپس کرو یا معاف کرو، یہ سراسر ظلم و جور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایسے انجام سے حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ وَلَا تَنكِحُوا، اور تم نکاح نہ کرو، ما نکاح جن سے نکاح کیا، آباؤکم تمہارے آباء و اجداد نے، من النساء عورتوں سے، الا مگر، ما جو، قد تحقیق سلفا گزر چکا۔ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا کسی وقت نکاح کر چکے ہوں تم انہیں نکاح میں نہ لاؤ، البتہ پہلے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے، ومقتن اور دشمنی کا سبب ہے، وساء سبیلا اور برا راستہ ہے۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا، یہ بڑی بے حیائی ہے اور گھنونا عمل ہے، وساء سبیلا اور بے راہ روی کی بات ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جیسے اور برائیاں تھیں، اسی طرح ایک برائی یہ بھی تھی کہ جب باپ فوت ہو گیا تو باپ کی دو بیویاں ہیں، ایک کی یہ اولاد ہے اور دوسری بیوی ہے۔ اب یہ شخص کیا کرتا، اپنے باپ کی دوسری بیوی جو اس کی ماں کے علاوہ ہے، سوتیلی ماں، اسے نکاح کر لیتا۔ اس طرح کے واقعات زمانہ اسلام کے بعد کئی واقعات پیش آئے، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی فوت ہوئے تو ان کے بیٹے نے اپنے باپ کی دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہا جو اس کی سوتیلی ماں تھی، تو وہ صحابیہ اس بچے سے کہنے لگی کہ میں تو تمہیں اپنا بیٹا شمار کرتی ہوں اور تم بھی نیک ہو۔ تو پھر وہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اب آپ گھر چلی جائیں اور انتظار کریں۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے باپ کی بیوی سے نکاح کرنا حرام قرار دے دیا۔ باپ کی بیوی سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ سوتیلی ماں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی بے حیائی، گناہ اور سخت نفرت کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی امت کو اس کی اجازت نہیں دی کہ کوئی اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کرے۔ اللہ کے ہاں یہ جائز نہیں ہے۔
حتیٰ کہ اگر باپ نے کسی عورت سے صرف نکاح کیا اور ابھی وہ رخصت ہو کر بھی نہیں آئی، کہ اسی دوران طلاق ہو گئی یا باپ مر گیا، تب بھی وہ عورت اس شخص کے بیٹے پر حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک عورت سے صرف نکاح کیا ایک شخص نے اور وہ مرد فوت ہو گیا، اب اس عورت کا اس شخص کے بیٹے سے نکاح جائز نہیں۔ اسی طرح بیٹے کی بیوی سے باپ کا نکاح کرنا جائز نہیں، بیٹے کی بیوی سے باپ کا نکاح کرنا جائز نہیں، اگرچہ بیٹے کا صرف نکاح ہی ہوا ہو۔ ٹھیک ہے جی، صرف نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، تو تب بھی باپ کے لیے اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر باپ نے کسی عورت سے زنا کر لیا، بدکاری میں مبتلا ہو گیا، تو بھی بیٹے کو اس عورت سے نکاح کرنا حلال نہیں۔ ٹھیک ہے جی، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے ماموں ابو بردہ میرے پاس سے گزرے، ان کے پاس ایک جھنڈا تھا، میں نے ان سے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کا سر کاٹ کرتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ حکم نازل کر دیا، بات واضح ہو گئی، تو اب اس کے بعد اس شخص نے نکاح کیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت حکم دیا کہ اس کا سر کاٹ کر لاؤ۔ یہ قرآن پاک کی آیات کا انکار کر رہا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور بھی بات کر دی کہ یہ تو واقعتاً مسئلہ ہے، یہ حلال نہیں ہے سوتیلی ماں سے نکاح کرنا، لیکن زمانہ جاہلیت، زمانہ قبل اسلام، تمہارے آباء و اجداد سے جو ہو چکا وہ ہو چکا، اس پر کسی قسم کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا کسی وقت نکاح کر چکے ہوں تم انہیں نکاح میں نہ لاؤ، البتہ پہلے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، یہ بڑی بے حیائی ہے اور گھنونا عمل ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بے راہ روی کی بات ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔